اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں نے اس پیغام کو بڑھنے کے لیے تیار ہونے کا نام دیا ہے۔ آپ میں سے کتنے بڑھنا پسند کریں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن پیغام دراصل شکایت نہ کرنے سے متعلق ہے۔ میں نے اسے اس ٹائٹل کے پیچھے چھپایا ہوا ہے۔ اگر کوئی بعد میں اس کی کاپی خریدنا چاہتا ہے اور اس پر لکھا ہو شکایت نہ کریں تو آپ اسے نہیں خریدیں گے۔ اگر میں کوئی کتاب شکایت نہ کرنے پر لکھوں تو یہ وقت کا ضیاع ہوگا، لیکن میں ایک کتاب بڑھنے کے لیے تیار ہونے پر لکھ سکتی ہوں۔ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کس قدر پرجوش لگ رہے تھے جب میں نے کہا کہ میں بڑھنے کے لیے تیار ہونے پر تعلیم دینے جا رہی ہوں۔ میں اپنی ڈائری میں سے اس سال کی کچھ باتوں کے ساتھ آغاز کرنا چاہتی ہوں، اور 22 جنوری کو لفظ شکایت میرے دل میں آیا، لہٰذا میں نے لکھا شکایت، اور خدا نے میرے دل کے ساتھ کلام کیا، شکایت کرنے سے بچ کر رہوں، یہ آپ کی محافظ دیواروں کو کمزور کر دے گی۔ فرشتے خدا کے کلام کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ خدا کے کلام کو منہ سے کہیے اور اس کی مدد کے تجربات سے گزریں۔ حمد و ثنا اور شکر گزاری ہمیں اور زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ پاک روح اور پاک فرشتوں کی جانب سے اور زیادہ مدد آتی ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب خدا کی طرف سے مجھے اس قسم کی یاد دہانی آتی ہے، کیونکہ شکایت ایسی چیز ہے کہ جب بھی ہمیں کسی دشواری کا سامنا ہو تو وہ ہمارے منہ سے بے اختیار نکلتی ہے۔ لیکن اگر ہم شکایت نہیں کریں گے، اور ہمیں ایسا مقصد کے تحت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں شکایت کرنے کی کوشش نہیں کرنی، لیکن ہمیں شکایت نہ کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ آپ میں سے کتنے اس بات سے متفق ہیں؟ اور ایسا بھی نہیں کہ ہمارے پاس شکایت کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ میرا مطلب ہے ہم سب کے پاس بے شمار شکایتیں، اور شاید روزانہ کی بنیاد پر۔ میرا نہیں خیال کہ ہم سب کو اس بات کا احساس ہو کہ شکایت کرنا کس قدر خطرناک ہے۔ کیا میں یہ کہتے ہوئے آغاز کر سکتی ہوں آپ بڑھنے میں اپنے انداز میں شکایت نہیں کریں گے؟ آپ یقیناً اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خیر، 3 دن بعد 25 جنوری کو میں نے لکھا، بلکہ کل ہی 26 کو جب میں واک کر رہی تھی، خدا نے لفظ بڑھنا میرے دل میں ڈالا۔ یہ میرے اندر آگ کی مانند آیا۔ میرا یقین ہے کہ مجھے لفظ بڑھنے کو نبوتی طور پر اپنی منسٹری اور زندگی پر ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور ویسے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ہماری منسٹری میں شامل ہے۔ ہر پہلو میں بڑھنا، روحیں بچانے میں، تخلیقی کام میں توانائی، جوش، زیادہ ہنسنا۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سال میری ہنسی میں بڑی بڑھوتری ہونے جا رہی ہے۔ اس سال پیسوں میں، صحت میں، اطمینان اور میری حمایت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن مجھے محسوس ہوا کہ خدا نے شکایت کے معاملے میں پہلے سے زیادہ احتیاط کرنے سے متعلق کہا، اور اب میں اپنے آپ کو پہلے کے مقابلے میں کم شکایت کرنے والی محسوس کرتی ہوں۔ میں ایسی تھی، مگر خدا مجھ سے یہ دور کر رہا تھا۔ جب بھی میں تھوڑا سا منہ کھولنے یا بڑبڑانے لگوں تو خدا مجھے شکایت نہ کرنے سے متعلق اپنا نیا کلام مجھے دے گا۔ آپ میں سے کتنے آج اس کو استعمال کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی مدد ہو۔ کوئی وجہ نہیں کہ آج یہاں اس بلڈنگ میں کوئی ایسا ہو جو اپنا ہاتھ کھڑا نہ کرے۔ آمین، کیونکہ ایسا کرنا دنیا کی آسان ترین چیز ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ خدا نے مجھ سے شکایت نہ کرنے سے متعلق یہ کلام اس لیے کیا کیونکہ وہ ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے، واقعی ہم سب کو۔ لیکن میں اس بڑھنے میں شکایت نہیں کروں گی۔ جس قدر میں اس کی شکر گزار ہوں گی، اس قدر ترقی خدا میری زندگی میں لائے گا۔ زبور 103 کی 20ویں آیت۔ آج کے کلام کے لیے خداوند تیرا شکر ہو۔ اے خداوند کے فرشتوں، اس کو محبت، شکر گزاری، تعریف کے ساتھ مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ زبور 103 میں لکھا ہے کہ خدا کے فرشتے اس کے کلام کی آواز کو سن کر عمل کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے بائبل کو اتنا جانتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کلام کے مطابق فرشتے آپ کی حفاظت پر مامور ہیں؟ حفاظت کرنے والے فرشتے میرا ایمان ہے۔ یہ بلڈنگ فرشتوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا جہاں کہیں بھی جاتا ہے وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں کبھی کبھی اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی کلام کا اقرار کر کے اور اس کے شکر گزار ہو کے ان کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم نکتہ چینی کرتے اور شکایت کرتے اور بڑبڑاتے ہیں ہر اس چیز سے متعلق
جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ان کی مدد میں رکاوٹ بنتے ہیں. لہٰذا میں کلام کو ڈکلیئر کرنے والی ایک مضبوط ایماندار ہوں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کے کلام کا اپنی زندگی، خاندان اور منسٹری پر بلند آواز میں اعلان کر کے ان تمام برسوں میں کتنی مدد حاصل ہوئی. میرا مطلب ہے اس کے سمجھ میں نہ آنے والے نتائج جو میں نے دیکھے صرف کلام کا اپنے منہ سے اقرار کرنے کے سبب، اور میں نے ہر وقت بیٹھ کر اپنی سوچوں سے متعلق باتیں کرنے کی بجائے ایسا کیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں غلط جگہوں سے دور نہیں رہی اور بعض اوقات اپنے جذبات سے متعلق بہت باتیں بھی کی. میں نے کی، لیکن میں نے کئی برسوں میں یہ سب سیکھا اور میں ابھی بھی سیکھ رہی ہوں، کیونکہ بہت سال پہلے خدا نے مجھے شکایت سے متعلق حقیقی صحت مند خوف عطا کیا. تو پھر مجھے یہ کہنے دیجیے کہ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ شکایت کرنا گناہ ہے. چند ہمیں انتظار کریں گے، اسے خود پر کام کرنے دیں گے. ایسی چیز جس پر آپ ایک دم یقین نہیں کر سکتے. میں جو محسوس کرتی ہوں بس اس کا اظہار کر رہی ہوں. بائبل میں لکھا ہے جو ایمان کے ساتھ نہیں وہ گناہ ہے، اور ہم ایمان کے ساتھ شکایت نہیں کرتے، اور ہم اس بات کی توقع نہیں کرتے کہ خدا ہماری شکایت کا جواب دے گا. اور یہ بات ہے جو خدا نے مجھ سے بہت سال پہلے کہی تھی، اور میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جوائس، اگر تو کسی بات سے متعلق شکایت کرے گی تو پھر اس سے متعلق دعا کرنے کی زحمت نہ کرنا. اگر تالی بجانا چاہتے ہیں تو بجائے، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ نہ مارے. اس سے متعلق سوچیں، اگر ہم کسی چیز سے متعلق شکایت کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس سے متعلق دعا کی زحمت نہ کریں. فلپیو 4 باب کی 6 آیت. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. یہ نہیں لکھا کہ شکایت کے ساتھ بلکہ شکر گزاری کے ساتھ. اب آگے چلتے ہیں. پہلا تھسلنیکیوں 5 باب کی 16 سے 19 آیت. ہر وقت ایمان میں خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ثابت قدمی کے ساتھ ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو. قطع نظر اس کے کہ کیا حالات ہیں، شکر گزار رہو اور شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. خدا کی مرضی ہے، خدا کی مرضی ہے، خدا کی مرضی ہے. آپ جانتے ہیں میرا ایمان ہے کہ بہت عرصے پہلے خدا نے مجھے یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں. میری زندگی میں خدا کی کیا مرضی ہے میں نہیں جانتی. خدا مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، میری زندگی کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں سے شروع کریں جو ہم جانتے ہیں، جیسا کہ ہر بات میں شکر گزار ہونا، دراصل خدا کے لیے ایک طرح سے دروازے کھول دینا ہے کہ وہ باقی چیزوں کو بھی ہم پر اپنے وقت اور اپنے طریقے سے ظاہر کرے. کیا آپ جانتے ہیں جب کسی طرح کی صورتحال میں آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے تو وہ کرتے رہیں جو آپ کرنا جانتے ہیں. یعنی ہر طرح کے حالات اور ہر طرح کی چیزوں میں شکر گزار رہیں اور اس میں کچھ مثبت پہلو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اسے بولے روح کو نہ بجھاؤ. 19ویں آیت میں لکھا ہے روح کو نہ بجھاؤ. اب وہ اچانک سے کسی اور موضوع کی طرف نہیں آ گیا، میں بالکل ایک نئے موضوع کی طرف جا رہی ہوں. لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے، روح کو نہ بجھاؤ. کیا آپ جانتے ہیں روح کو بجھانے سے کیا مراد ہے؟ روک دینا، دبا دینا، تابع کرنا. لہٰذا میرا نہیں خیال میں یہ کہتے ہوئے اسے کھینچ رہی ہوں کہ جب بھی ہم شکایت کرتے ہیں تو ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کھڑے فرشتے یہ سوچ رہے ہوں کاش کہ آپ خاموش رہتے کیونکہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جسم آمین. اب شکایت کرنے سے متعلق کی بڑی دلچسپ بات ہے. میں نہیں جانتی کہ آیا آپ نے کبھی اس بات کو نوٹ کیا ہے یا نہیں کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں بالکل تنہا تو آپ کسی طرح کی شکایت نہیں کرتے بلکہ صرف اسی وقت جب لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے افسوس کا اظہار کرے اور اس سے ہماری مدد نہیں ہوتی. میرے ساتھ یہ سب مسئلے تھے اور میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں ہر وقت خود پر افسوس کرتی رہتی تھی
کیونکہ مجھے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا. میں خود پر کڑتی تھی کیونکہ مجھے کالج جانے کا موقع نہ ملا. میں اس لیے روتی تھی کیونکہ میرا معدہ خراب تھا. میرا مطلب ہے بے شمار وجوہات تھی. آپ جانتے ہیں کہ میں کیوں خود کے لیے افسوس کرتی تھی. آمین. اور میں پریشان ہو جاتی. شاید کچھ ایسا ہوتا میں غمزدہ ہو جاتی اور میں چاہتی کہ ڈیو بھی میرے لیے پریشان ہوں. اور مجھے یاد ہے وہ میری طرف دیکھ کر کہتے میں تمہارے لیے افسوس نہیں کروں گا. تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اوہو. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی خود ترسی میں کسی اور کے کاندھے کا سہارا لیتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے. اس میں سے باہر نکل کر یہ نہیں کہہ سکتے حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو میں ان پر مسیح کے وسیلے غالب آؤں گی. اگر آپ نے میری تعلیمات کو تھوڑا زیادہ سنا ہو تو آپ نے مجھے کہتے سنا ہوگا کہ آپ ایک ہی وقت میں خود ترس اور طاقتور نہیں ہو سکتے. میں نے محسوس کیا کہ جب میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی ہوں تو میں شکایت نہیں کرتی. لیکن اگر کوئی اندر آ جائے تو کل صبح میں اپنی ورزش کرنے والی فٹنس مشین پر ورزش کر رہی تھی. پہلے میں سائیکل چلاتی رہی, اب میں مشین پر تھی. میں 5 میل تک دوڑنے کے برابر ورزش کر چکی تھی. پسینہ بہ رہا تھا, چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اور جب میں ورزش کر رہی تھی ڈیو اندر آئے اور میں نے فوری نوٹ کیا کہ میں ایسے ہو گئی. اوہ خدا. اور خدا نے مجھے احساس دلایا اب ذرا خود کو دیکھو. تم اپنے بدن سے کچھ توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ کوئی یہ کہے اوہ تم بہت زبردست ہو. تم بڑی محنت کر رہی ہو, تم بہت کمال ہو. توجہ دیں, آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ جب بھی آپ کمرے میں اکیلے ہوں آپ شکایت کرتے اور بڑبڑاتے نہیں رہیں گے. جب کوئی پاس ہو تو پھر کہانی کچھ اور ہو جاتی ہے. فلپیو 2:14 اور 15. مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے. سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو. جی اس میں آپ کے کام بھی شامل ہیں. کیا آپ شکایت کیے بنا اپنے گھر کو صاف کر سکتے ہیں؟ کیا آپ شکایت کیے بنا برتن دھو سکتے ہیں؟ کیا آپ بنا شکایت کیے رش میں گاڑی چلا سکتے ہیں؟ کیا آپ مہنگائی کے خلاف شکایت کیے بغیر خریداری کے لیے جا سکتے ہیں؟ اچھا اس بات پر بڑی خاموشی ہے. آپ نے دیکھا اسی لیے شکایت نہ کرنے پر لکھی گئی کتاب نہیں بکی. لیکن ہم شکایت کرنے پر بات نہیں کر رہے آج صبح, ہم بڑھنے کے لیے تیار ہونے پر بات کر رہے ہیں. لہٰذا ہم اس بات کے لیے بہت پرجوش ہیں کیا نہیں؟ ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے پاس شکایت کرنے کی کوئی وجہ نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں اس سے ہمارا کچھ بھلا نہیں ہوگا. لہٰذا یہ خود اپنی مدد کرنے سے متعلق ہوشیار ہونا اور اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں. جانتے ہیں لفظ شکایت کی تعریف کے ایک حصے کے معنی ہے ویسا ہی رہنا. اب پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہیں. آپ کو برا نہیں لگتا جب آپ پیچھے بیٹھے ہوتے اور سب لوگ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو نظر انداز نہیں کروں گی. آمین. ویسے ہی رہنا, ایک رات رکنا. اس کے بارے میں ایک اور تعریف میں لکھا ہے. آپ جانتے کہ بنی اسرائیل نے شکایت کی اور وہ بیابان میں 40 برس تک ادھر ادھر پھرتے رہے. یسوع نے صلیب پر خدا کی تعریف کی اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اور اگر ہم اپنے دکھوں کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں اور شکایت کرنے سے اجتناب نہیں کر سکتے, کیا کسی کو یاد ہے کہ یسوع نے صلیب پر کوئی شکایت کی ہو یا باغ گتسمنی میں کوئی شکوہ کیا ہو, یا کسی بھی وقت جب وہ پکڑوایا گیا ہو یا جب اسے مار پڑی اس کے ساتھ ظلم ہوا, لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میں آپ کے لیے کروں گی. سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو. ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے خدا کے خلاف. لہٰذا میری نزدیک یہ ایسے جیسے خدا اسے ذاتی طور پر لیتا ہے. آپ کہیں گے لیکن میں تو خدا کے خلاف تو شکایت نہیں کر رہی, میں تو اپنے حالات کے متعلق شکایت کر رہی ہوں. لیکن
کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خدا ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے؟ خدا کے کلام میں فلپیوں 2 باب کی 15ویں آیت، خیر میرا خیال ہے خدا کے ہاتھ میں میری برکات ہے یہ چیزیں نہیں، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، یعنی کسی خطا کے بغیر غلطی سے پاک، جو دھوکے باز، چالاک اور روحانی طور پر برے اور گمراہ ہیں، جن کے درمیان تم تاریک دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ لہٰذا کیا میں اس کو ٹھیک انداز میں دیکھ رہی ہوں؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ دنیا میں نکلیں اور شکایت نہ کریں، فقط یہ کہ آپ دنیا میں نکلیں اور ایک دن بغیر شکایت کیے گزاریں؟ اور دنیا جس میں آپ جا رہے ہیں ایک بڑی بربادی والی جگہ ہے۔ آپ نے ان کے درمیان جو ایک تاریک دنیا ہے روشن چراغوں کی مانند رہنا ہوگا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ میں نے گزشتہ شب یہ کہا تھا تمام مسیحوں کے پاس جاب ہے، اور اگر آپ اس کا اجر چاہتے ہیں تو اچھا ہے، آپ اپنا کام کریں۔ آپ جانتے ہیں جب سب لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اپنی ملازمت اور اپنے باس اور تنخواہ سے اور اپنے حالات سے متعلق شکایت کرتے ہیں، تو آپ وہاں بیٹھ کر بغیر کلام سنائے خدا کو پیش کر سکتے ہیں، اور آپ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے صرف یہ کہہ سکتے ہیں خیر آپ جانتے ہیں یہاں سب چیزیں اس طرح سے ٹھیک تو نہیں ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ مجھے یہاں کام کرنے کا موقع ملا، ورنہ تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں جاب نہیں ملتی۔ آمین۔ آپ ایسی باتیں کر کے بہت بڑے مذہبی مبلغ بنے بغیر ماحول کو بالکل بدل سکتے ہیں، جس سے بعض اوقات لوگوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں وہاں کھڑے ہو کر کہوں گی ان میں مل نہ جائیں بلکہ الگ ہوں، تو لوگ آپ سے حیران ہوں گے کہ آپ اس قدر مختلف کیوں ہیں، آپ اتنے خوش اور مطمئن کیوں ہیں، آپ کسی بھی چیز سے متعلق جو آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے شکایت کیوں نہیں کرتے۔ جب بھی میں شکر گزاری اور حمد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں خداوند تیرا شکر ہو، فرشتے میری زندگی میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں آج صبح صرف ان تباہ کن چیزوں سے متعلق بات نہیں کر رہی، لیکن ان میں سے گزرنا اچھا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی بڑی فتح اس وقت تک نہیں ملتی جب تک ہمیں چھوٹی چھوٹی فتوحات ملنا شروع نہیں ہو جاتی۔ آپ خدا کی منت کرتے ہوئے اس سے عہد کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے، کہ آپ اس میں سے گزرنے کی کوشش کریں گے، ایک دن کے لیے، آدھے دن کے لیے، یا 1 گھنٹے کے لیے۔ اور ہو سکتا ہے آج آپ ایسے ہی چرچ سے نکل جانے کی کوشش کریں۔